بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے تیسرے نبی تھے جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام کے بعد نبوت کے جلیل القدر منصب پر فائز ہوئے۔ مورخین کے مطابق آپ کی ولادت باب العراق یا مصر کے شہر منصف یعنی منصف میں ہوئی۔ آپ علیہ السلام کا اصل نام اخنوخ تھا، جبکہ قرآن مجید میں آپ علیہ السلام کو ادریس کے نام سے پکارا گیا ہے۔ روایت کے مطابق دنیا میں سب سے پہلے لکھنے پڑھنے اور تعلیم حاصل کرنے کا درس آپ ہی نے دیا، بلکہ اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اسی تدریس و تبلیغ میں صرف کیا۔ کپڑوں کے سینے اور سلے ہوئے کپڑے پہننے کی ابتدا بھی آپ ہی سے ہوئی۔ آپ سے پہلے لوگ جانوروں کی کھالیں پہنتے تھے۔ سب سے پہلے ہتھیار بنانے والے اور علم و نجوم اور حساب میں نظر فرمانے والے بھی آپ ہی ہیں۔ یہ سب کام آپ ہی سے شروع ہوئے اور لوگ آپ کو ادریس کے نام سے پکارتے تھے، یعنی ادریس کے معنی ہے درس دینے والا۔ آپ کا حضرت شیس علیہ السلام سے 5ویں پشت سے تعلق تھا۔ آپ کا شجرہ نسب کچھ یوں ہے: ادریس بن یارد بن محلیل بن کینن بن انوش بن شیس علیہ السلام بن آدم علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام منصب نبوت پر حضرت شیس علیہ السلام کے انتقال کے بعد ہوئے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا۔ بخاری و مسلم کی احادیث میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج میں حضرت ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر دیکھا تھا۔ حضرت قحبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ مجھے موت کا مزہ چکھنا ہے، تم میری روح قبض کر کے مجھے دوبارہ لوٹا دو۔ ملک الموت نے اس حکم کی تعمیل کی اور روح قبض کرنے کے بعد اسی وقت آپ کی طرف دوبارہ لوٹا دی اور آپ دوبارہ زندہ ہو گئے۔ پھر آپ علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ اب مجھے جہنم دکھا دو تاکہ خوف الہی میرے اندر زیادہ ہو جائے۔ چنانچہ آپ کا یہ حکم بھی مانا گیا۔ جہنم کو دیکھ کر آپ علیہ السلام نے دروغ جہنم سے فرمایا کہ دروازہ کھولو، میں اس دروازے سے گزرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور آپ علیہ السلام اس پر سے گزرے۔ پھر آپ علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ مجھے جنت دکھا دو۔ ملک الموت آپ علیہ السلام کو جنت میں لے گئے۔ آپ دروازوں کو کھلوا کر جنت میں داخل ہوئے۔ تھوڑی دیر کے انتظار کے بعد ملک الموت نے کہا کہ آپ اب اپنے مکان پر تشریف لے چلیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو میں موت کا ذائقہ چکھ چکا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر شخص کو جہنم پر سے گزرنا ہے، تو میں جہنم سے گزر چکا ہوں اور اب میں جنت میں پہنچ گیا۔ جنت میں پہنچنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جنت میں داخل ہونے والے دوبارہ جنت سے نکالے نہیں جائیں گے۔ اب مجھے جنت سے نکلنے کے لیے کیوں کہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کی طرف وحی بھیجی کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے جو کچھ کیا میرے اذن سے کیا اور میرے ہی اذن سے جنت میں داخل ہوئے، لہذا تم انہیں چھوڑ دو، وہ جنت میں ہی رہیں گے۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام آسمانوں کے اوپر جنت میں ہیں اور زندہ ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے اور ان کو ملنے والی نعمتوں کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورت مریم میں ہے۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو، بے شک وہ صدیق تھا، غیب کی خبریں دیتا تھا، اور ہم نے اسے بلند مکان پر اٹھا لیا ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا، غیب کی خبریں بتانے والوں میں سے آدم کی اولاد سے۔ بہت سے علماء کرام کے درمیان حضرت ادریس علیہ السلام کو لے کر اختلافات پایا جاتا ہے۔ بعض علماء کرام کا کہنا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں نہیں ہے، کیونکہ جنت میں سب سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت داخل ہوگی۔ لیکن بعض علماء کرام قرآن مجید کی اس آیت کو لے کر یہ بتاتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام آسمانوں پر ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں خود ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے اسے بلند مکان پر اٹھا لیا ہے، لہذا بلند مکان سے اشارہ جنت کی طرف ہے۔ امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو حامی و ناصر و نگہبان ہو، اور ہمارے چینل ورلڈ وائز کو ضرور سبسکرائب کریں۔